السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں سجاد احمد قاضی آج میں ایک بڑی ہی دکھ بھری کہانی آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ ویسے آپ سن چکے ہوں گے، 2 دن پہلے یو پی میں جو حادثہ ہوا، جس طرح کشمیریوں کو مارا گیا، اس حوالے سے میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں اور پورے ہندوستان کی عوام سے یہ بات پوچھنا چاہتا ہوں کہ آخر یہ دیش میں کیا ہو رہا ہے۔ ہندوستان کے وزیر اعظم جس طرح اپنے بھاشنوں میں ہر جگہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ کشمیر ہمارا ہے اور ہماری لڑائی کشمیریوں کے لیے ہے اور ہم کشمیریوں کے کبھی خلاف نہیں ہیں، تو آخر کار میں ان سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ پھر کشمیریوں کو پورے ہندوستان میں کیوں مارا جاتا ہے؟ پلوامہ حملے کے بعد جس طرح پورے کشمیر کے اندر کشمیر کے نوجوانوں کو مارا جاتا ہے، یہ بڑی دکھ بھری بات ہے، اور مجھے لگتا ہے کہ ہندوستان کی حکومت اس بات کو صاف ظاہر کرنا چاہتی ہے کہ کشمیر ہندوستان کا حصہ نہیں ہے۔ اگر ہندوستان کی حکومت اس بات کا دعویٰ کرتی ہے کہ کشمیر ہندوستان کا اٹوٹ انگ ہے، تو پھر بار بار اس طرح کشمیریوں کو کیوں مارا جاتا ہے جگہ جگہ؟ اور بڑے دکھ اور افسوس کی بات یہ ہے ساتھیوں کہ جس طرح میں نے نیوز میں سنا، یا بیرسٹر اسد الدین اویسی صاحب کی میں نے ایک ویڈیو سنی اس حوالے سے، اور میں ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ انہوں نے کشمیریوں کے لیے آواز تو اٹھائی۔ انہوں نے کہا کہ دکھ کی بات یہ ہے کہ یہ حادثہ جو ہندوستان کے ہوم منسٹر ہیں راج ناتھ سنگھ، ان کی کانسٹیٹوئنسی میں یہ واقعہ پیش آیا اور کوئی پرسان حال نہیں، کسی نے کوئی کارروائی نہیں کی۔ یہ بڑے دکھ کی بات ہے دوستو، اور میں کشمیر کی عوام سے بھی یہ گزارش کرتا ہوں کہ وہ ذرا اپنے لیڈروں کو جھنجھوڑیں کہ آخر کیا بات ہے کہ اتنا پیسہ، اتنا سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کشمیر کے نوجوانوں کے لیے کشمیر میں روزگار مہیا کیوں نہیں کر سکتے، کہ میری کشمیر کا نوجوان پورے ہندوستان میں جا کر در در کی ٹھوکریں کھاتا ہے اور وہاں پر ہر بار اس کو مارا جاتا ہے اور ذلیل کیا جاتا ہے۔ یہ بہت بڑا سوالیہ نشان کشمیر کی لیڈرشپ پر بھی ہے، یہاں کی حکومت پر بھی ہے، کہ حکومت یہاں کے نوجوان کو روزگار مہیا نہیں کروا سکتی، کہ اس کو جا کر در در کی ٹھوکریں کھانی پڑتی ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو کے بعد میں آپ کو سنانا چاہوں گا وہ ویڈیو کہ جس میں ان لوگوں کو مارا گیا، اور اس کے ساتھ ساتھ ہمارے جو پردھان منتری جی ہیں ان کے جو بھاشن ہیں وہ بھی آپ سنیں۔ اور آخر میں میرا یہ سوال ان بے غیرت لوگوں سے بھی ہے کہ جنہوں نے حال فی الحال میں بی جے پی کو جوائن کیا ہے، اس کے اندر چاہے پونچھ سے لے کر کشمیر ویلی تک وہ لوگ ہوں کہ جو حال فی الحال میں جنہوں نے بی جے پی کو جوائن کیا، بی جے پی کے جھنڈے اٹھا کر گھومتے ہیں، اس میں چاہے پونچھ سے چشتی ٹھیکیدار ہو، شہزاد خان ہو، یا پھر مولوی منظور جھلاس والے ہوں، ان تمام لوگوں سے میری یہ اپیل ہے کہ آپ مجھے اس بات کا جواب دو کہ کیا سوچ کر آپ نے بی جے پی کو جوائن کیا، کہ جو لوگ مسلمانوں کا، کشمیریوں کا نہیں بلکہ پورے مسلمانوں کا ہندوستان میں جہاں جہاں ہیں، ان کو جڑ سے ختم پر تلے ہوئے ہیں، اور آپ لوگ ان ظالموں کا ساتھ دے رہے ہو، ان کی پارٹیوں کو جوائن کر رہے ہو۔ میں ان تمام لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں، بالخصوص اس میں جو مولوی طبقہ ہے جنہوں نے بی جے پی کو جوائن کیا ہے، یا تو وہ صاف کلیئر یہ کر دیں کہ ہمارا اسلام سے کوئی ناطہ نہیں ہے، اگر ہے تو خدا را اس طرح کے کاموں سے باز آئیں اور اپنی قوم کو بچانے کا کام کریں۔ آپ سب کا بہت بہت شکریہ۔ آپ دیکھیں اس کے بعد وہ ویڈیو کہ جس میں کشمیریوں کو مارا گیا، اور ساتھ میں ہی جو ہمارا چوکیدار، چور چوکیدار ہے، اس کے بھاشن بھی آپ سنیں۔ بہت بہت شکریہ۔ مانوتا کے دشمنوں کے خلاف ہے، ہندوستان کے کسی بھی کونے میں میرا کشمیر کا لال، اس کی حفاظت کرنا میرے ہندوستان کے ہر ناگرک کا کام ہے۔ بتاؤ بھائیو، ہاتھ اٹھا کر آپ یہ ذمہ داری نبھاؤ گے کیا؟ ہماری لڑائی کشمیر کے لیے ہے، کشمیر کے خلاف نہیں ہے۔ کشمیری بچوں کے ساتھ ہندوستان کے کسی کونے میں کیا ہوا کیا نہیں ہوا، مدعا یہ نہیں ہے، اس دیش میں ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ادھر